بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ هَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً تَثْبُتُ كَقُرَّآنِ فِي قُرَّاءٍ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ تُقَلَّبُ وَاوًا كَحَمْرَاوَانِ فِي حَمْرَاءَ وَإِنْ كَانَتْ بَدْلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانُ وجہان و تسنیہ دنون مرفوع تھی گیا پرسوں دا فِيهِ الْوَجْهَانِ كَكَسَاوَانِ وَكَسَاءَانِ بولتے نہیں گیا بیماریاں دیتے ناکتوں پڑھ میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمہ بیان ہو رہا ہے اسم کے لواحقات چوتھی فصل آ گئی ہے جس میں اسم مثنیٰ کا بیان ہے کس کا اسم مثنیٰ کا مثنیٰ ایسا اسم ہوتا ہے کہ مفرد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ لگا کر اس سے بنتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ یہ ملنے کے بعد دلالت کرے کہ مفرد کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے مفرد کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے رجل ایک تے رجلان ہے اس رجل جیسا ایک اور بھی ساتھ تو دو رجل ہو گئے یہ ہے طریقہ جب جس کا تثنیہ بنا رہے ہیں وہ صحیح ہو جار مجرا صحیح یا جار مجرا صحیح ہو اگر وہ اسم جس کا ہم تثنیہ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے کیا ہے الف مکسورہ ہے اس کا طریقہ آ گیا ہے کہ کہاں اس کو واو سے بدلنا ہے جی سمجھی نا اصل کی طرف لٹانا ہے کہاں اس کو یا سے بدلنا ہے جی اب ہے کہ وہ اسم مفرد جس کا ہم تثنیہ بنانے لگے اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے جی الف ممدودہ یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے آخر میں حمزے سے ما قبل الف اس جوڑی کو کبھی کبھی اکیلے کو ممدودہ کہتے ہیں تو یہاں مراد صرف حمزہ ہے یہاں مراد صرف حمزہ ہے حالانکہ مد الف پر آتی اس پر نہیں آتی لیکن یہاں ممدودہ سے مراد حمزہ جی تو توجہ کرنا جی وہ اسم جس کا ہم تثنیہ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے تو اگر وہ الف ممدودہ اصلی ہے یعنی لام کلمے میں ہے اور وہ خود آپ ہے اصل میں لام کلمے میں تو تثبوتو تو تثنیہ بناتے وقت یہ ممدودہ یعنی یہ حمزہ سلامت رہے گا یہ حمزہ سلامت رہے گا جیسے قرآن جیسے قرآن مادہ اس کا قارآ ہے جی قرآن تو لام کلمہ حمزہ اور اصلی ہے جی تو قرآن بر وزن فعال تو حمزہ اس کا اصلی ہے جی جب تثنیہ بنائیں گے تو یہ ثابت رہے گا اسی کے آگے الف نون یا نون لگائیں گے رفع حالت قرآن نسبی جری حالت قرآن ہاں جی یہ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی نہیں میں تم دسی بھی پہلی صورت تو علامہ فرماتے ہیں کہ جس اسم کا ہم تثنیہ جس مفرد کا تثنیہ بنا رہے ہیں جس مفرد کا تثنیہ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں اگر الف ممدودہ ہو مراد یہاں حمزہ ہے جی مراد یہاں حمزہ ہے اور اگر وہ اصلی ہے یعنی لام کلمہ میں ہے تو اس کا تثنیہ بناتے وقت اس کو ثابت رکھنا ہے جیسے قرآن اس میں حمزہ اصلی ہے لام کلمے میں ہے جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو یہ ثابت رہے گا جیسے قرآن اور قرآن اور بہر الممدودہ پس اگر ہے حمزہ اس ممدودہ پس اگر ہے حمزہ اس مفرد کا اصلیہ اے غیر زیدہ جی تے نہ بدلا ہوا اپنی اصلیت سے
ਜੇ ज़्यादा होवे या वाव या कोलो बदलिया होवे तो वो आगे आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? साबित रहेगा। साबित रहेगा। ले कौन हासिल या तन, ए दलील है। जैसे कुर्रा आने जैसे कुर्राने और कुर्रा ऐने, और कुर्राने, कुर्रा उनमें उनमें जी। और बहरहाल ममदूदा पस अगर हो हमजा उस मुफरद का असलिया तो साबित रहेगा, जैसे कुर्रा आने और कुर्रा ऐने, कुर्रा उनमें। अतलिख है बज़म्मे काफ तशदीद रा जय्यदुल कुर्रा, किरा जय्यदुल किरात। अबू अली फ़ारसी ने बाज़ अरबों से हिकायत की है कि इसका हमज़ा अपने बाकी नज़ायर की मिसल भी वाव से बदल जाता है कभी कभी। जी कुर्रावा ने भी इसको पढ़ देते हैं। अगर कहीं आए शेर में तो आपको पता हो कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अबू अली फ़ारसी ने गल आखी। अच्छा जी, अगर वो ममदूदा तानीस के लिए है, वो ममदूदा तानीस के लिए है, असली नहीं है बल्कि तानीस के लिए। तानीस के लिए है, तो तस्निया बनाते वक्त ये ममदूदा वाव से बदल जाएगा। हाँ जी, और वो अगर मुफरद वो मुफरद जिसके आखिर में जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, अलिफ ममदूदा है, और वो अगर वो तानीस के लिए है, और वो तानीस के लिए है, तो उसका तस्निया बनाते वक्त उसको वाव से बदलाएंगे, उसको वाव से बदलाएंगे, वाव से बदलाएंगे। बदलाएंगे। जैसे हमरा ओ फाला ओ, ये तानीस के लिए है। ये किस लिए है? तानीस के लिए। तो अब इसका जब तस्निया बनाएंगे तो इसको वाव से बदला कर आगे अलिफ नून या नून लगाएंगे। हमरा वाने नफरफी हालत, हमरा वैने नस्बी जर्री हालत। जी मुताबिकी मिसाल जैसे हमरा ओ, ये अलिफ ममदूदा ये तानीस के लिए है, तो जब इसका तस्निया बनाएंगे तो इसको वाव से बदलाएंगे, जैसे हमरा वाने और हमरा वैने। समझी बात? जी। और उधरों देख तो कलब वावन जी व साबित बवाओ न दाश्ता शब्द। असल में बदलाना है लेकिन उसको साबित नहीं रखना, मतलब है इसलिए कि आमदन सूरत अलामत तानीस दर वस्त जिश्त में पिंदारंद में, ये अलामत तानीस है जी। तो अलामत तानीस कलमे के वस्त में नहीं आ सकती, इसलिए इसको बदला कर ऐसी शक्ल देंगे कि अलामत तानीस रहे ही ना। समझिए, ये वजह है। अच्छा सवाल है, तो फिर जो ताए तानीस होती है जी। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातान ओ जमानी तस्निया तान ते तैन, तो यहाँ तो अलामत तस्निया वस्त में आ गई, यहाँ तो अलामत तानीस वस्त में आ गई। कि यहाँ तानीस किस में? कलमे के वस्त में। जी। नजर आ रहे? तो उसका जवाब है कि यहाँ मजबूरी है, यहाँ मजबूरी है। वो ये है कि अगर इसको हज़फ कर दें ना तो फिर ये मुज़क्कर के साथ मुल्तबिस हो जाएगा। किसके साथ? मुज़क्कर के साथ मुल्तबिस हो जाएगा। क्योंकि ज़ारे बाने बनेगा तो ता को हज़फ करेंगे तो मुअन्नस भी ज़ारे बाने हो जाएगा जी। कि नहीं बनेगा? बनेगा। ता जो हज़फ होगी तो पीछे क्या बचेगा? मुसलमान। चलो मुस्लिमुन, मुसलमान, मुसलमैन, मुसलिमातुन से ता जब हज़फ करेंगे तो क्या बनेगा? मुसलमान है। मुसलमैन, तो ये मुज़क्कर मुन्नस आपस में मुल्तबिस हो जाएगा। इस इल्तिबास से बचने के लिए मजबूरन इस ता को बाकी रखा, जी। इस ता को बाकी रखा। बाकी रखा। समझा जी? व हमज़ा मज़कूरा बया बदल न शुद दर हालत नसब व यर जर, जी। ताकि दो याएं मुजतमे
ہو جائیں گے ورزی گفتگائے تسی ہم میں دارد و مرضی مادنی ب نقل و مبرد قلب حمزہ بیا مختلف مذہب دسے نے جی خیر جی اور اگر ہو اور اگر ہو کون ممدودہ تانیس کے لیے تانیس کے لیے تو بدلایا جائے گا واو سے تو بدلایا جائے گا واو سے جیسے ہمراوانے جیسے ہمراؤ میں ہمراؤ میں اور اگر ہو ممدودہ تانیس کے لیے تو بدلایا جائے گا واو سے جیسے ہمراوان اور ہمراہ وہ تو دو تو پڑھی ہے نا بین ہمراؤ میں اور اگر ہو ممدودہ تانیث کے لیے تو بدلایا جائے گا واو سے جیسے ہمراوان اور ہمراوین ہمراؤ میں اگر ہو ممدودہ بدلا ہوا اصل سے جی اگر ہو ممدودہ بدلا ہوا اصل سے خواہ وہ اصل واو تھا لام کلمہ جی یا تھی تو بدل کر کیا بن گیا ممدودہ بن گیا حمزہ بن گیا جی بدل کر حمزہ بن گیا زہروں سے پہلے الف ہے ممدودہ تو بن گیا جی اب اس مفرد کا جب تثنیہ بنائیں گے جی تو دونوں طرح جائز ہے دونوں طرح جائز ہے واؤ سے بدلا دیں یہ بھی جائز ہے جی اور حمزہ رہے یہ بھی جائز ہے جائز ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ممدودہ ہوا اصلی سے آگے عام ازیں کہ اصلی وہ واؤ ہو یا ہو جی تو اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں یعنی اس حمزے کو حمزہ رکھ کر پڑھیں آگے الف نون لگا دیں یہ بھی جائز ہے اور اس کو واؤ سے بدلائیں آگے الف نون لگا دیں یہ بھی جائز ہے اور بین استور ویخ واؤ دی مثالی کسا ان فعال یا دی مثالی کرا ان کرایون نظر آ رہے تو تثنیہ بنائیں تو کسا آنے کسا اینے کرا آنے کرا اینے یا دونوں کو واؤ سے بدلائیں کسا وانے کسا وینے کرا وانے کرا وینے ہاں جی دونوں کی مثالیں جیسے کسا ان جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو دونوں وجہ جائز ہیں یعنی کسا وانے پڑھنا بھی جائز ہے اور کسا آنے بھی پڑھنا بھی جائز ہے شابہ یا کی مثال جیسے کرا ان اس کا جب تثنیہ بنایا تو کرا آنے اور کرا وین بھی جائز ہے سمجھی گل جی اور اگر ہو ممدودہ اور بدل بدل اصل سے واؤ ہو یا اگلا سواؤن کانت بے برابر ہے کہ وہ بدلا ہو وہ اصل سے وہ اصل میں واؤ ہے یا لیکن ہے لام کلمے میں تو کیا کرنا ہے پس اس میں وجہان ہیں جیسے کسا ان سے کسا وانے کسا وینے اور کسا آنے کسا اینے جی اور اگر ہو ممدودہ بدلا ہوا اصل سے واو ہو یا تو جائز ہیں اس میں دونوں وجہیں جیسے کسا ان میں کسا وانے کسا وینے اور کسا آنے کسا اینے اور اگر ہو ممدودہ بدلا ہوا اصل سے واو یا جائز ہے اس میں دونوں وجہ جیسے کسا ان میں کسا وانے کسا وینے اور کسا آنے اور کسا اینے ویاجب صبر قلب حمزہ با واو اور وجہان جی واو سے بدلائیں گے باوجہ مشابت اس کے حمزہ تانیث کے ساتھ اصلی نہ ہونے میں کہ جس طرح حمزہ تانیث کا اصلی نہیں ہوتا تو یہ آپ تو اصلی نہیں ہے نا اصلی تو واو یا ہے اس وجہ سے اس کو واو سے بدلا سکتے ہیں واو سے بدلا سکتے ہیں اور ثابت رکھنا حمزے کو بجے تی کے بجائے حرف اصلی یا حمزہ ثابت اس لیے رکھیں گے ٹھیک ہے خود نہیں لیکن اصلی کی جگہ میں آیا ہوا ہے گویا کہ یہ اصلی ہے گویا کہ یہ اصلی ہے دونوں جیتے اس کی اجازت ہے دونوں جیتوں کی اجازت ہے بے بدلائیں بئی مانا کہ یہ تانیث والے کی طرح آپ تو اصلی نہیں ہے تو لہذا واو سے بدلیں اور ایک یہ ہے کہ یہ چونکہ اصلی کی جگہ آیا ہوا ہے لہذا اصلی ہے لہذا نہ بدلائیں یہ وجہ ہے کہ دونوں وجہ جائز ہیں اگے جی ویجب حذف نون ہی عند الاضافت تقول جاءنی غلاما زید و مسلما مصر صبر مسئلہ جی
تثنیہ کی جب اضافت کریں گے تو تثنیہ کے نون کا حذف کرنا واجب ہے. کیا کہ جی تثنیہ کی جب اضافت کریں گے تو تثنیہ کے نون کا حذف کرنا واجب ہے. پھر آخر تثنیہ کی جب اضافت کریں گے تو تثنیہ کے نون کا حذف کرنا واجب ہے. غلامان تھا، غلامان، غلام میں نے، جی اس کی اضافت کی زید کی طرف تو نون تثنیہ حذف ہو گیا. غلام ما زیدن، غلام میں زیدن. جی مسلمان تھا، مصر کی طرف اضافت کی تو مسلم ما مصرن، تو مسلم میں مصرن. ہاں جی مطابقی مثال جیسے غلام ماں نے اور غلام میں نے، اس کی جب اضافت کی زید کی طرف تو نون تثنیہ کا حذف کیا تو بن گیا غلام ما زیدن، غلام میں زیدن. اور مسلمان نے مسلمین کی جب اضافت کی مصرن کی طرف تو بن گیا مسلمہ مصرن اور مسلم میں مصرن. سمجھی گل. جی اور دیکھ حاشیہ وہم چنی حذف نون جمع نیز واجب است. جی جی جمع کے نون کا حذف بھی واجب ہے. اور جمع مذکر سالم کا نون کا حذف کرنا جب اضافت کریں گے تو حذف ہو جائے گا. آندے نے یہ تو پچھے اضافت قانون چ دسیا سی. پھر لانا اس قاعدے کا اس جگہ میں باوجود اس بات کے کہ مجرورات میں گزر گیا ہے، اندنے بجے تھیں کہ یا مثنیٰ اور مجموع کے احکام سے ہے. وہاں تھا اضافت کے احکام سے، جی یہاں مثنیٰ اور مجموع کے حکام سے. اگرچہ قانون ایک ہی ہے اس لیے دہرایا. اور تکرار بھی کیوں کیتا بابا جی؟ وہ پتر تے وجہ ہو رہے ہوتے وجہ ہو سی ہے گل. سمجھی گل؟ او بلا تھی وے. اور واجب ہے اور واجب ہے. اچھا جی وگاہے بنا بر ضرورت شعری بدون اضافت حذف میں شود. نظر آ رہا ہے؟ جی یہ شاذ گلاں بڑیاں پکان والی ہوندیاں نے. یہ جل مسئلہ آوے بندہ تنگ ہوندا ہے. کبھی کبھی وزن شعری کے لیے جی کہ اگر نون نہ رکھیے تو شعر وزن تو نکلتا ہے، تو پھر بغیر اضافتوں بھی تثنیہ کا نون حذف ہو جاتا ہے. بغیر اضافت کے بھی تثنیہ کا نون حذف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وزن شعری کے لیے تو مجبوری ہوتی ہے. تو بندہ سمجھتا یار یہ تثنیہ کیسے نون ہے، کوئی اضافت اس کی ہے نہیں ہے. اچھا جی اور واجب ہے اور واجب ہے تثنیہ کے نون کا حذف تثنیہ کے نون کا حذف اضافت کے وقت. کہہ توں ہے تم جانی مسلمہ زیدن، جانی مسلمہ مسلمہ زیدن غلام جانی غلام زیدن جانی غلام سیدی اور جانی مسلمہ مصرن. جانی مسلمہ مصرن. اور واجب ہے تثنیہ کے نون کا حذف اضافت کے وقت. کہہ تو جانی غلام زیدن اور جانی مسلمہ مصرن. اور واجب ہے تثنیہ کے نون کا حذف اضافت کے وقت. کہہ تو جاءنی غلام زید اور جاءنی مسلمہ مصرن. وکذالک تضاف الطاء التانیث بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جی تثنیۃ الخصیۃ والالیۃ خاصۃ تقول خصیان والیان لأنہما متلازمان فکأنہما شیء واحد. ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں. دو لفظ ہیں، ویسے تو تثنیہ بناتے ہوئے تائے تانیث حذف نہیں ہوتی، لیکن لفظ ہے خصیتن الیتن، دونوں کا معنی جانتے ہو. جی یہ تثنیہ بنائے تو قانون کے مطابق خصیتان خصیتین ہونا چاہیے تھا، جی الیتان الیتین ہونا چاہیے تھا. لیکن اور دلیل آ رہی چونکہ یہ مل کر ایک چیز ہے، اس لیے یہاں جو ہے نا تا حذف کر کے اس کا تثنیہ بنتا ہے خصیان خصیین الیان الین. ہاں جی کیا کہ جی ویسے تو جس مفرد کے آخر میں بولنا، جس مفرد کے آخر میں مفرد کے آخر میں تائے تانیث ہو تائے تانیث ہو اس کو تثنیہ تا کو حذف نہیں کرتے تاکہ مذکر کے ساتھ التباس نہ آ جائے. ہوں دسیا پیچھے منٹ ہویا ہے. لیکن یہ جو دو لفظ ہے خاص خصیتن اور الیتن ان میں تائے تانیث ہے، ان میں تائے تانیث قانون کے مطابق تو حذف نہیں ہونی چاہیے. کس طرح ہوتا؟
खुशियातान और इलियातान, खुशियतैन, इलियतान, इलियतैन, लेकिन इन दो लफ्ज़ों में लेकिन इन दो लफ्जों में ताए तानीस को हज़फ कर देते हैं। कर देते, वो दलील लगवा रही है जी। जी दलील समझ लेना, दलील ये है कि लिअन्नहुमा मुतलाज़िमतान, जी कि ये दोनों मुतलाज़िम है। मुतलाज़िम हैं जी। हर शख्स के खुशिये भी दो हैं और इलिये भी दो हैं, एक नहीं है जी। तो ये दोनों मुतलाज़िम हैं। जब मुतलाज़िम है तो गोया मिलकर शय वाहिद है, शय। वाहिद है। तो जब शय वाहिद है तो लिहाजा अब दरमियान में ता की ज़रूरत नहीं है जी। चलो जी, बाबे ने दलील देती है बस। आशिया दे अला गैर क़ियास व शुज़ूज़ मा जवाज़ इस्बात हाफ़ी माल क़ियास इत्तिफ़ाक़न, यानी क़ियास यही था कि ता होती, लेकिन कहते हैं बिल इत्तिफ़ाक़ क़ियास पर लाना भी जायज़ है, जी क़ियास पर लाना भी चाहिए। और मा जवाज़ इस्बात कि ता को साबित रखना जायज़ है। जायज़ है। इलियतान, इलियतैन, खुशियतान, खुशियतैन, ये जायज़ है, लेकिन कसरत के साथ बग़ैर ता के। और इसी तरह और इसी तरह अज़फ़ की जाती है की जाती है तानीस की ता, तानीस की ता, और इसी तरह और इसी तरह अज़फ़ की जाती है ताए तानीस। ताए तानीस। जी मैं माना करो जी, किसमें? खुशिया और इलिया के तस्निया में ख़ास करके, खुशिया और इलिया के तस्निया में खास करके। और आशिया देख, यानी ना दर गैर ई हाँ, इनके अलावा किसी और में नहीं। जी किससे? मुसन्ना से, कि उनमें ताए तानीस बाकी रहती है। शजरातुन से, शजरतान है, समारातुन से, समारातान है। यहाँ अज़फ़ नहीं होगी जी, सिर्फ इसमें ख़ास करके ये मतलब है। कह तू खुशियान खुशियान और इलियान जी, इनका माना करना। और इसी तरह हज़फ की जाती है ताए तानीस खुशियातुन और इलियातुन के तस्निया में ख़ास करके। कह तू खुशियान और इलियान और इलियान। जी और इसी तरह हज़फ की जाती है ताए तनीस खुशियातुन और इलियातुन के तस्निया में खास करके। क्या तो खुशियान और खुशियान और इलियान और इलियान, इसलिए कि वो दोनों इसलिए कि वो दोनों मुतलाजिम हैं, मुतलाज़िम हैं। बस गोया के वो दोनों बस ये दोनों शिद्दत इत्तिसाल हिमा, अपनी शिद्दत इत्तिसाल की वजह से क्या है? वो शय वाहिद है। वाहिद हैं। हाँ जी इसलिए कि वो दोनों मुतलाज़िम हैं, बस गोया के वो दोनों शय वाहिद हैं। जी। इसलिए कि वो दोनों मुतलाज़िम है, बस गोया के वो दोनों शय वाहिद है। वालम वालम अन्नहु इज़ा उरीदा इज़ाफ़तु मुसन्नन इलल मुसन्ना युअब्बरु अनिल अव्वल बिलफ़्ज़िल जम्अ कक़ौलिही तआला फ़क़द औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतानिर्रजीम फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा वफ़क़्तउ अयदियहुमा वज़ालिका लिक़राहति इज्तिमाइ तस्नियतैन फ़ीमा तअक्कदल इत्तिसालु बैनहुमा लफ़्ज़न व मअनन। तवज्जो जी, कानून बयान करते हैं कि इसम मुसन्ना की इजाफत करें ज़मीर मुसन्ना की तरफ। किसकी? इस्म मुसन्ना की इजाफत करें ज़मीर मुसन्ना की तरफ। क्या कहें? इस्म मुसन्ना की इजाफत करें ज़मीर मुसन्ना की तरफ। फिर आओ इस्म मुसन्ना की इजाफत करें ज़मीर मुसन्ना की तरफ। ओ अलल मुसन्ना ए ज़मीर नज़र है, जी तो उस वक़्त जो पहला मुसन्ना है जी उसको मुसन्ना नहीं रखेंगे, उसकी जमा बना देंगे। जी। उसकी जमा बना दें। ये अरबी का कानून है, जी अरबी का कानून है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੁੱਟ ਪਕਾਣੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਈ जब इस्म मुसन्ना की इजाफत करें ज़मीर मुसन्ना की तरफ, तो कानून ये है कि जो इस्म मुसन्ना पहला है उसको जमा के लफ्ज़ के साथ जिक्र करते हैं। हाँ उसको जमा बना देंगे, उसको जमा बना एक रिफराख। जब इस्म मुसन्ना की इजाफत करें ज़मीर मुसन्ना की तरफ, तो कानून ये है कि जो इस्म मुसन्ना है उसको जमा बना देंगे। ऐसा बस अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। ये वाक़या है सरकार की दो ज़ौजा पाक का, हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का। वो अगे 28 पारे चाहता उत्थे ही जी
تو وہ واقعہ جب آئے گا تب پڑھیں گے. ابھی آپ کا ہاضمہ چھوٹا ہے جی. تو ہاضمہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس قسم کے مسئلے ذرا نا بد ہضمی کر جاتے ہیں. عوام نو بد ہضمی اس واسطے ہوئی ہے کہ جہے مسئلے عوام دے ہاضمے تو بڑے نے مولوی سمان وہ انہوں نے سمجھانے شروع کیتے ہیں تو بد ہضمی کرا دیتی ساری عوام نو جی. تو صرف اتنے سمجھنا ہے بھائی کوما ضمیر ہے جی اس کی طرف اضافت کرنی تھی کل با کی. کس کی؟ قلبا کل با نے. کیا؟ قلبان کل با نے. قلب ان کی تسنیہ کیا ہے؟ قلبان ہے تسنیہ کی اضافت کرنی تھی کما ضمیر کی طرف. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم مثنیٰ کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے قلوبکما. کیا؟ قلوبکما. اسی طرح چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو یدن کا تسنیہ آتا ہے یدان. کیا آتا ہے؟ یدان ہے. تو اضافت کریں گے تو یداہما ہما ضمیر کی طرف. تو اب جو پہلا مثنیٰ ہے اس کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا اے دی. کس کی؟ اے فقتو اے دیہما فقتو ایدیہما. اے جے مثالہ کیا کہ جی مطابقی مثالیں مطابق کی مثال جیسے قرآن پاک میں. قرآن پاک میں فقط سغت قلوبکما تو یہاں یہ تھا کہ کی جمع ہے قلبان ہے. قلبان تھا قلبان. تو قلبان مثنیٰ کی اضافت کی ضمیر مثنیٰ کی بیر مثنیٰ کی طرف تو پہلے کو تعبیر کیا جمع جمع کے کے ساتھ. ساتھ کس طرح؟ قلوبکما. قلوبکما. اور اسی طرح فقتہو یداہو یدان فقتہو یدان ہے. کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیں اس کے. تو جب یدان کی اضافت کی ہما ضمیر کی طرف تو دو میں نہیں مطلب چوراں دے بھی ہاتھ کٹو قانون جی. تو یدان کو ایدیہما. کیونکہ پیچھے نا بس سارے کا تو مرد چوری کرے عورت چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹو جی. اللہ اکبر. دلیل یہ دی ہے یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. جی. معنی تسنیہ والا ہی کرنا ہے. جی وذالک کا وجہ یہ ہے کہ دو تسنیوں کا اجتماع ہو جائے گا. جی. دو تسنیوں کا اجتماع ہو جائے گا. ان دو تسنیوں میں جن کے درمیان لفظاً معنی اتصال ہے. جن کے درمیان لفظاً معنی اتصال ہے. تو یہ کراہت سی ہے عربوں کے ہاں. کیونکہ قلوب تے کما تے اید یا ہما مضاف مضاف لہ میں لفظاً بھی اتصال ہوتا ہے جی اور معنن بھی اتصال ہوتا ہے. اتصال ہو. دیکھنا تو اور لفظاً اتر پڑھ دیں تے معنن دیکھ اس لیے کہ معنی مضاف جو ہے نا یہاں یہ جز ہے مضاف لہ کی یہاں دونوں صورتوں میں. قلب جو ہے وہ کما کے جز ہے کہ کوئی نہیں. جی تو آڈا دل جی تو جن وال نسبت اندر جز ہے کہ کوئی نہیں. جز ہے. انہاں دوواں دے ہاتھ وہ ہاتھ جڑے نے انہاں دوواں دے جز ہیں کہ کوئی نہیں. تو یہ مانن کیا ان میں اتصال ہے. تو لفظاً تو مضاف مضاف لہ میں اتصال ہوتا ہی ہے. اسی شدت اتصال کی وجہ سے اگر تنوین ہو تو وہ حذف ہوتی ہے نہیں تو نون تثنیہ جمع حذف ہوتے ہیں. کس لیے کہ شدت اتصال ہے کن میں مضاف اور مضاف اور مضاف مضاف لہ میں. اسم تام ہوتا ہے ایسی حالت وہ حالت جس حالت پر رکھ کر اس کو مضاف نہ کر سکے کہتے ہیں یہ اسم تام ہے جی. تو وہ تام ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تنوین کے ساتھ نون تثنیہ کے ساتھ نون جمع کے ساتھ. تو لہذا لفظاً اتصال تو ہے کس میں مضاف اور مضاف لہ. اور یہاں جو مثالیں ان میں جو مضاف ہے وہ مضاف لہ کی جز ہے. اکثر یوں ہی ہوتا ہے جہاں ایسی اضافت ہو نا وہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مضاف لہ کی جز ہوتا ہے. تو معنوی اتصال بھی ہو گیا اور لفظی اتصال بھی اس لیے عربی اس کو کراہ مکروہ سمجھتے ہیں. تو لہذا مضاف کو جمع سے بدلا دیتے ہیں. کیا کہ دلیل کی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کو جمع اس لیے بناتے ہیں کہ چونکہ یہاں دونوں تثنیہ ہے جی تو تثنیہ دونوں تو نا دونوں تثنیہ ہے نا اور ان کی آپس میں اضافت ہے. اضافت ہے تو مضاف لہ میں لفظاً تو اتصال ہوتا ہی ہے اور یہاں معنی اتصال بھی ہے کہ مضاف لہ کی جز ہے. تب چونکہ دونوں میں کیا فی ما تأکد الاتصال ہو جس میں اتصال بہت پکا ہے جی وہ دونوں ایک جیسے ہوں یہ عربی اس کو مکروہ جانتے ہیں. اب عربی اس کو مکروہ جانتے اس وجہ سے پہلے کو کیا کرتے ہیں جمع بنا دیتے ہیں. جمع سے بدلاتے ہیں. معنی تثنیہ والا ہی ہے لیکن کس سے بدلاتے ہیں؟ جمع سے بدلا دیتے ہیں. دھیان کرا جائے یار بے وجہ یہ ہے
کہ دو تثنیوں کا اجتماع فی ما اس صورت میں کہ جب دونوں تثنیوں کے درمیان اتصال بہت پکا ہو، کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے بھی، اور معنی کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ مضاف مضاف الیہ میں کیا ہے؟ شدت اتصال ہے، اس لیے درمیان میں نہ تنوین آ سکتی نہ نون تثنیہ جمع آ سکتا ہے۔ تو یہاں مانن بھی اتصال ہے کہ دیکھ لیں مضاف مضاف الیہ کی جز ہے، اس کو عربی مکروہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں پہلے کو، جمع بنا دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سارے قانون ماخوذ ہیں قرآن پاک میں ایسے ہوا ہے تو لہذا قانون بن گیا جی سمجھی گل۔ وعلم اور ویکھو نا تو لانا اس فائدے کا اگرچہ مجرورات کی باس میں مناسب تھا، چونکہ یہ اضافت کے متعلق اس قانون کا تعلق اضافت کے ساتھ ہے، تو مجرورات کی باس تو گزر گئی ہے، جی مناسب تھا، مگر چونکہ ذکر کیا ہے وجوب حذف نون مثنیٰ کا اضافت کے وقت در آمدن، اور فائدہ مذکورہ جو ہے وہ از فوائد اضافت نہیں ہے، لہذا اس کے ذکر کو مثنیٰ کے باس میں لائے ہیں، چونکہ یہ قانون مثنیٰ کا ہے جی کہ جب مثنیٰ کی اضافت کریں مثنیٰ کی کی طرف طرف تب یہ قانون ہے، تو اس لیے اس قانون کو یہاں لائے ہیں جہاں مثنیٰ کی باس آئی ہے، باس اگرچہ مسئلہ اضافت کا ہے لیکن تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مصنع کے ساتھ ہے چونکہ مثنیٰ کا قانون ہے، جی اس لیے یہاں لائے۔ اچھا جی، اور جان اس بات کو جان اس بات کو کہ جب ارادہ کیا جائے کہ جب ارادہ کیا جائے مثنیٰ کی اضافت کا مصنع کی اضافت کا مثنیٰ مضمر کی طرف مصنع مثمر کی طرف تو تعبیر کیا جائے گا اول سے، تو تعبیر کیا جائے گا اول سے، اول کون؟ جو مضاف ہے، جی تعبیر کیا جائے گا جمع کے لفظ کے ساتھ، جمع کے لفظ کے ساتھ، او تو ویک بلفظ الجمع تے ای اولویتاً لا وجوباً، جی۔ یہ اولویتاً لا وجوباً، زرا کے جمع بجہت بودن مثل او یا از جنس او بنسبت مفرد مناسب با مثنیٰ دارد، لہذا تعبیر با مثنیٰ اول بلفظ جمع اولا ہے، واجب نہیں ہے، بہر صورت کبھی آ بھی سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فقد صغت قلوبکما فقد صغت قلوبکما اور فقطعوا ایدیہما، اور فقطعوا ایدیہما، اصل سی قلبا جی تے یدا تثنیہ جی اس کی اضافت ہے ضمیر کی طرف تو جمع سے بدلایا، یہ کیوں ہے؟ اندہ معنی کر پچھلے دن اور جان تو اس بات کو کہ جب ارادہ کیا جائے مثنیٰ کی اضافت کا مثنیٰ مضمر کی طرف تو تعبیر کیا جائے گا اول سے جمع کے لفظ کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقد صغت قلوبکما اور فقطعوا ایدیہما، شاباش، کہ جب ارادہ کیا جائے مثنیٰ کی اضافت کا مثنیٰ مضمر کی طرف تو تعبیر کیا جائے گا اول سے جمع کے لفظ کے ساتھ، جیسے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقد صغت قلوبکما اور فقطعوا ایدیہما۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اور یہ یعنی تعبیر مذکور باوجہ باوجہ مکروہ ہونے مکروہ ہونے تثنیہ تین کے اجتماع کا، تثنیتین کے اجتماع یعنی دو تثنیوں کے اجتماع کا، اس صورت میں اس صورت میں کہ کہ پکا ہو اتصال پکا ہو اتصال مضاف دو تثنیوں کے درمیان دو تثنیوں کے درمیان لفظاً لفظاً اور معنن، جی اور یہ باوجہ کراہت کے تثنیتین کے باوجہ مکروہ ہونے کے، باوجہ مکروہ ہونے تثنیتین کے اجتماع کے اس صورت میں کہ پکا ہو اتصال دونوں تثنیوں کے درمیان لفظاً اور معنی معنن، یہ باوجہ مکروہ ہونے کے تثنیتین کے اجتماع کے اس صورت میں کہ پکا ہو اتصال ان دونوں تثنیتین کے درمیان لفظاً اور معنی۔ فصل المجموع اسم دل على احاد مقصودۃ بحروف مفردۃ بتغیر ما اما بس
اچھا جی، 5ویں فصل آ گیا خاتمے کی. جی پیچھے باس آئی تھی کس کی؟ مصنع کے. اب مجموع کی. کس کی؟ مجموع کی. مجموع. جمع مصدر ہے، مراد مجموع ہوتا ہے. جی تثنیہ مصدر ہے، مراد مثنیٰ ہوتا ہے. تو اکثر یہ مصدریں بولتے ہیں آسانی کے لیے. سمجھ آئیے؟ جی. ایسا بس ہے. تو مجموع کہو یا جمع بول کر مراد مجموع کہو، بات ایک ہی ہے. تو اب جمع کی بات کرتے ہیں. جی جمع ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے احاد پر، یعنی 2 سے زیادہ پر. جی. یعنی 2 سے زیادہ پر. جو دلالت کرتا ہے احاد پر. ایسے احاد جو قصد کیے گئے ہیں حروف کے سبب، ایسے حروف جو مفردہ ہیں لیکن قصد کیا گیا ہے بے تغیر ما، کچھ نہ کچھ تغیر کے ساتھ، کچھ نہ کچھ تغیر کے ساتھ. مفرد کے حروف میں کچھ نہ کچھ تغیر، کچھ نہ کچھ تائیں پھانا ٹھوکے ہے او کفل ان میں بچ لے ہونا ہے، فل کو بچ لے ہونا ہے کہ تغیر وہ لفظی ہو تقدیری ہو. تائیں جی دی تعریف کی تی چب چبی کہ بھئی جو ہے نا وہ جو مفرد ہے اس میں کچھ نہ کچھ تغیر کرنا ہے تاکہ وہ دلالت کرے کس پر؟ 2 سے زیادہ پر. 2 سے زیادہ پر. ہاں جی شابہ جی. 5ویں فصل ہے اسم جمع کے بیان میں. اس کی تعریف کے جمع ایسا اسم ہوتا ہے دلالت کرتا ہے احاد پر. ایسے احاد، ایسے احاد جو جن کا قصد کیا گیا ہے جن کا قصد کیا گیا ہے حروف کے سبب سے. ایسے حروف جو مفردہ ہیں، جن کا قصد کیا گیا ہے حروف کے سبب کچھ نہ کچھ تغیر کے ساتھ. پھر ما تعریف کر. جمع ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے احاد پر. ایسے احاد جو قصد کیے گئے ہیں حروف کے سبب، مفردہ حروف مفردہ کے سبب. ایسے حروف مفردہ کہ جن میں ظرف کچھ نہ کچھ تغیر ہوتا ہے. ظرف مستقر حال از حروف، ایسے حروف مفردہ کہ جن میں کچھ نہ کچھ تغیر ہے. صفت موصوف بنایا. خلاصہ یہ ہے کہ اسم جمع ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے 2 سے زیادہ پر. جی کس طرح دلالت کرتا ہے کہ اس کے مفرد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، اس تبدیلی کے بعد وہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے. پھر بزرگاں اپنے طور پر پچھوڑی تعریفاں آ رہی ہو کی تھی ہے نا، لیکن خلاصہ ہے کہ جمع ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے احاد پر، یعنی 2 سے زیادہ پر. یہ دلالت کب کرتا ہے؟ پیچھے آیا تھا نا کہ اس میں وہ الف نون تو یا نون کے ذریعے. یہ دلالت کرتا ہے کہ مفرد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی گئی ہے. مفرد میں تبدیلی کی گئی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ مفرد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی. یہ تو پتہ جناب واجہ و جمع کچھ تبدیلی کر کے بن دی ہے نا، اس تو بغیر تو نہیں بن دی. اس تبدیلی کے ذریعے پہلے مفرد 1 پر دلالت کرتا تھا، اب وہ تبدیلی تثنیہ والی نہیں ہے، وہ ہوگے تو 2 پر دلالت کرے گا. اس تثنیہ کی تبدیلی کے علاوہ مفرد میں اور تبدیلی کی جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو اب یہ 2 سے زیادہ پر دلالت. یہ احاد ہیں. فصل مجموع او المانا. مجموع اسم ہے، ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے افراد پر، ایسے افراد کے قصد کیے گئے ہیں حروف مفردہ کے ساتھ، درا حال ہے کہ وہ حروف مفردہ متلبس ہیں بے تغیر ما، یعنی ایا تغیر کانا، جون سا تغیر ہو، خواہ لفظی یا مانوی، آگے وہ آ رہا ہے. جی فصل مجموع ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے احاد پر. اے جمع احد کی تے احد مفرد ہے، خود جمع آ گئی جی. احاد پر ایسے احاد جن کا قصد کیا گیا ہے حروف مفردہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تغیر کے سبب. شاباش جی.
مجموع اسم ہے ایسا اسم جو دلالت کرتا ہے احاد پر، ایسے احاد جو جن کا قصد کیا گیا ہے حروف مفردہ کے سبب کچھ نہ کچھ تغیر کے ساتھ۔ جی مصدر مجموع ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے احاد پر جن کا قصد کیا گیا ہے حروف مفردہ کے ساتھ سبب کچھ نہ کچھ تغیر کے سبب اگے جی اما ما لفظی کا رجال فی رجل او تقدیری کا فلک علی وزن اسد فإن مفردہ ایضا فلک لکنہ علی وزن قفل۔ بس اچھا جی، وہ جو مفرد کے اندر تغیر کریں گے جی کچھ نہ کچھ، تغیر کریں گے وہ یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ وہ تغیر یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ تقدیری کا مطلب ہے ویکھنے چ سجن دوویں اکو جہے نے، جی پر جسل چان کے ویکھن گے تے ایک دی یاری چائنا چ تے ایک دی لاہور نالے جی فرق پہ جائے گا۔ کیا کیا جی کہ وہ جو مفرد میں تغیر کریں گے وہ جو مفرد میں تغیر کریں گے تاکہ وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرے، تو وہ تغیر یا لفظی ہوگا وہ تغیر دو قسم پر ہے کہ وہ تغیر یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ یا تقدیری ہوگا۔ تغیر لفظی راجل مفرد ہے، اس کی جمع ہے رجال، تے بدل گئی کہ کوئی نہیں؟ یہ بدل گئی۔ بدل گئی۔ تو عامۃ الجموع سارے اسی طرح کہ ان میں تغیر ہوتا ہے، جی کسی میں زیادتی کسی میں کمی مختلف، اور جمع جو مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہے اس کا تو قانون ہی علیحدہ ہے، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے جی۔ اچھا جی، یا تقدیری مثلاً فلکن، کون؟ فلکن، فلکن کشتی تے فلکن کشتیاں، فلکن کشتی تے فلکن کشتیاں۔ فلکن کشتی یہ مفرد ہے، اس کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، لیکن اس میں تغیر تقدیری ہے۔ جو مفرد ہے نا فلکن، وہ ہم وزن کفلن، ہم وزن قفلن آتا تالا، جی اور جو فلکن جمع ہے وہ بار وزن اسدن، اسدن اسدن کی جمع ہے جی۔ تو گویا کہ فلکن جو جمع ہے یہ تقدیرن اور ہے، یہ بار وزن اسدن، اور جو فلکن مفرد ہے یہ بار وزن کفلن۔ ہاں جی تقدیری۔ تقدیری کی مثال جیسے فلک، کوئی گدی اور ہوندی تے کسی کتاب وچ اور بھی کوئی آئی جاندی نا، نحمیر تو شروع ایک کوئی لگی ہوندی، کافیے وچ بھی ہونی ہے جی۔ فلکن یہ مفرد بھی فلکن آتا ہے اور جمع بھی، جمع میں صرف ان میں اس میں تغیر تقدیری ہے۔ جو مفرد ہے جو مفرد ہے وہ بر وزن اس کا ضمہ ہے کفلن کے کاف والا، جی، اور جو جمع ہے اس کا ضمہ ہے اسدن کے، حمزہ والا، ہے اسدن اس کا ضمہ ہے اسدن کے، حمزے والا۔ او نامیر چ پڑی سے جا سمجھے نا کہ یہ ضمے دو ہیں جی، ایک رتے رنگ دے ایک نیلے رنگ دے جی۔ چلو جی کتے گیا ہوا نے کیا، یا تقدیری یا تقدیری، اب پچھو یا لفظی جیسے رجال جیسے رجال، رجل میں، یا تغیر تقدیری تغیر تقدیری جیسے فلکن جیسے فلک اسدن کے وزن پر، اسدن کے وزن، کیونکہ مفرد بھی اس کا کیونکہ مفرد بھی ہے فلکن ہے، فلکن، لیکن وہ مفرد لیکن وہ مفرد کفلن کے وزن پر ہے۔ فلن کے وزن پر۔ شاباش شاباش۔ یا لفظی جیسے رجال رجل میں، یا تقدیری جیسے فلکن اسدن کے وزن پر، کیونکہ مفرد اس کا بھی فلکن ہے لیکن وہ قفلن کے وزن پر ہے۔ یا لفظی جیسے رجال رجل میں، یا تقدیری جیسے فلکن اسدن کے وزن پر، کیونکہ مفرد اس کا بھی فلکن ہے لیکن وہ کفلن کے وزن پر ہے۔ سوال لکھے اخبار جی، لفظ جونوبن کیا جنوبن، یہ مفرد بھی ہے یہ جمع بھی ہے؟ یہ مفرد بھی ہے جمع بھی ہے۔ کون؟ جنوبن مفرد بھی ہے جمع بھی ہے۔ تو اس میں نہیں شمار کرتے کہ جونوبن جو ہوگا نا مفرد کیا ہوگا؟ مفرد وہ ہوگا بر وزن اونو کن، جی، جونوبن بر وزن اونوکن، تو اونو کن گردن مفرد ہے، جی، اور جو جنوب ہوگا نا جمع وہ بر وزن کوتوبن ہوگا کتاب کی جمع۔ جی، اس میں یہ دو اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اس میں یہ دو اعتبار کیوں؟ حالانکہ یہ دونوں معنی دیتا ہے، جی، مفرد کا بھی اور جمع کا بھی۔ سمجھیے جی۔
تو کیا کہ سوال سوال ہے کہ جونوں جس طرح فلکن میں یہ فلکن میں دو لحاظ کیے ہیں، مفرد اور جمع کا، کہ مفرد بر وزن اور جمع بر وزن اور. اسی طرح کا لفظ ہے جونوبن، اس کے بھی دو یہ جمع بھی ہے اور مفرد بھی ہے، تو لہذا اس میں بھی تو اعتبار کریں نا. کیا اس میں اعتبار کریں کہ مفرد بر وزن اونوکن آتا ہے اور اونوکن مفرد ہے جی اور جو ہے وہ بر وزن کوتوبن آتی ہے وہ جمع ہے، تو اس میں اعتبار نہیں کرتے. جی. تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو ہے نا فلکن، کیا فلکن اس کا تثنیہ آتا ہے فلکان کی فلکان ہے اور فلکین. تو جب تثنیہ آتا ہے نا تو ہم نے پھر جمع میں بھی کہا یار کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، چونکہ اس کا تثنیہ جو آتا ہے تو پھر جمع میں بھی فرق کریں جی. اس لیے کہا کہ جمع میں تقدیری فرق ہے، جمع میں تقدیری فرق ہے. برخلاف یہ جونو بنو ویخ، یہ جونو بن یہ حالت افراد میں، حالت تثنیہ میں، حالت جمع میں یہ سب ایک جیسا ہی ہے، اس کا کوئی تثنیہ بھی نہیں آتا، اس لیے اس میں یہ شمار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے جو سارے معنی دیتا ہے، جو سارے معنی دیتا ہے. تو وہ قرینے سے سمجھا جائے گا کہ اس وقت اس کا معنی مفرد ہے، اس کا معنی تثنیہ ہے، اس کا معنی جمع ہے، اس لیے یہاں اعتبار نہیں کیا جی، چونکہ اس کا تثنیہ بھی نہیں آتا. برخلاف فلکن اس کا تو تثنیہ آتا ہے. یہ وجہ تھا. چل لکھے شب شب فقوم ورہۃ قوم ورہۃ ونحوہ وان دل علی احاد لکنہ لیس بجمع اذ لا مفرد لہ. سوال ہے کہ تمہاری تعریف جو ہے وہ سچی آ رہی ہے قوم پر اور راحت پر. کس پر؟ قوم پر اور راحت پر. اسی طرح اور بھی ہیں بقر ابل غنم خیل، ان پر جی یہ احاد پر دلالت کرتے ہیں، یہ احاد پر دلالت کرتے. تو پھر ان کو بھی جمع کہیں، حالانکہ تم ان کو جمع نہیں کہتے ہو. کیا کہ جی سوال ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے وہ سچی آ رہی ہے قوم پر راحت قوم پر پر اور راحت پر، اسی طرح اور بھی ہیں. تو لہذا چونکہ یہ دلالت کرتے ہیں احاد پر جی چونکہ یہ دلالت کرتے ہیں احاد پر، تو پھر ان کو جمع کہو، جی ان کو جمع کا حالانکہ ان کو جمع نہیں کہتے. اس کا مصنف علیہ رحمٰ نے جواب دیا ہے کہ جمع وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مفرد ہو، جس کا کوئی مفرد ہو. تو ان کا کوئی مفرد ہی نہیں ہے تاکہ ان کو جمع مانے، اس لیے ان سجڑوں کو اس میں جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع ہے نہیں، جمع والا معنی دے رہے ہیں. جی جواب دیتے ہیں کہ وہ شریف ہے نہیں، شریفہ والا منہ بڑھایا آسو. جی جواب دیتے ہیں کہ جمع اس کو کہنا ہوتا ہے جس کا کوئی مفرد. جمع وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے، ان کا مفرد کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع کہتے ہیں نہ کہ وہ لفظ جو جس کا مفرد کوئی نہیں معنی وہ جمع والا دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع. اس میں جمع. پس قوم پس قوم اور راحت اور راحت اور اس کی مثل، اور اس کی یعنی جتنے وہ لفظ جو احاد پر دلالت کرتے ہیں دو سے زیادہ پر، جی بات سمجھیے، اور وہ جمع نہیں ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع. اور ان کی مثل اور اگرچہ دلالت کرتے ہیں احاد پر اگرچہ دلالت کرتے ہیں احاد پر، لیکن ہر ایک لیکن ہر ایک نہیں ہے جمع، نہیں ہے جمع. کیونکہ کیونکہ نہیں مفرد نہیں مفرد ہر ایک کے لیے. ہر ایک. حتیٰ یقصد الاحاد بحروف ہی. جی پس قوم اور راحت اور اس کی مثل اگرچہ دلالت کرتے ہیں احاد پر لیکن وہ نہیں ہے جمع کیونکہ نہیں مفرد ان کے لیے. شاباش جی. راحت اور اس کی مثل اگرچہ دلالت کرتے ہیں احاد پر لیکن ان کی نہیں ہے جمع کیونکہ نہیں ہے کیونکہ ان کا مفرد نہیں ہے.